سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو کی ابتدا کے تعلق سے مختلف ماہرین نے کیا کیا نظریات پیش کیے ہیں۔ ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ اردو ہندوستان کی مقبول زبانوں میں سے ایک ہے، اور اردو کی ابتدا کے تعلق سے ہمیشہ سے ہی ماہرین لسانیات کا اختلاف رہا ہے۔ تو آئیے ان اختلاف کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے کمپٹیٹیو ایگزام میں بہت ہی کارآمد اور فائدہ مند ہوگا، جیسے نیٹ، ٹیٹ، پی جی ٹی، ٹی جی ٹی، ان سب ایگزام میں بہت ہی ہیلپفل ہوگا۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم ایگزامس میں پوچھے گئے معروضی سوالات کو بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلا نظریہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ محمد حسین آزاد کے اس قول سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ دوسرا قول حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ حافظ محمود شیرانی اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ اردو کی داغ بیل اسی دن پڑنا شروع ہو گئی جس دن سے مسلمانوں نے ہندوستان میں آ کر وطن اختیار کی۔ سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط سے اگر کوئی زبان بنی تھی تو غزنوی دور میں جو 170 سال پر حاوی ہے، ایسی مخلوط یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اردو چونکہ پنجاب میں بنی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو موجودہ پنجابی کے مماثل ہو یا اس سے قریبی رشتہ دار ہوں۔ بہرحال قطب الدین ایبک کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان لے کر روانہ ہوتے ہیں جس میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکیں۔ حافظ محمود شیرانی کے اس قول سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی۔ اگلا نظریہ سید سلیمان ندوی کا ہے۔ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ پہنچے، اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ چونکہ مسلمان پہلی بار محمد بن قاسم کی قیادت میں ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں، اور محمد بن قاسم 712 عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا اور راجہ داہر سنگھ کو شکست دے کر سندھ کو مسلم حکومت کا ایک صوبہ بنا دیا، اور یہاں مسلمانوں نے تقریباً 300 سال حکومت کی تھی۔ اس سے سید سلیمان ندوی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اردو کی ابتدا سندھ میں ہوئی، اور ان کا یہ نظریہ بھی کافی مقبول ہے۔ اگلا نظریہ ہے نصیر الدین ہاشمی کا۔ نصیر الدین ہاشمی اپنی کتاب دکن میں اردو میں لکھتے ہیں کہ طلوع اسلام سے پہلے عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر بغرض تجارت آتے تھے۔ تجارت کے ضمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے ہوتے تھے، اس لیے جو زبان اختیار کیے وہی اردو ہے۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت وہ لوگ تجارت کے غرض سے جو ہندوستان میں آئے تو وہاں جو زبان انہوں نے اختیار کی وہی زبان اردو ہے۔ تو ان کا ماننا ہے کہ اردو کی ابتدا دکن میں ہوئی، دکن سے ہوئی۔ اگلا نظریہ ڈاکٹر شوکت سبزواری کا ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری اپنی کتاب داستان زبان اردو میں لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنی کتاب داستان زبان اردو میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی ہے، جو کھڑی بولی دہلی اور میرٹھ کے آس پاس بولی جاتی تھی۔ ڈاکٹر سہیل بخاری اور پروفیسر گیان چند جین نے بھی کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے۔ سبزواری تحریر فرماتے ہیں کہ اردو کی اصل کھڑی بولی ہے، اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی یو پی کی بولی ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری کے اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے۔
اگلا نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان کا ہے جو اس وقت کافی مقبول ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں لکھا ہے کہ نواح دہلی کی یہ بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہیں، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ اردو کی پیدائش دہلی اور نواح دہلی میں ہوئی۔ اگلا نظریہ محی الدین قادری زور کا ہے۔ محی الدین قادری زور لکھتے ہیں کہ اردو پر ہریانوی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ اردو زبان پر ہریانوی زبان کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ چند نظریات تھے جن کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان ماہرین لسانیات کے جو خیالات ہیں، جو نظریات ہیں، انہوں نے اپنے خیالات اور نظریات کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کیے ہیں ان دلیلوں پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے آج ہم آگے ان نظریات کو نظر میں رکھتے ہوئے ایگزامس میں پوچھے گئے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، سید سلیمان ندوی نے کس خطے زمین کو اردو کا مولد بتایا ہے؟ آپشن ہے پنجاب میں اردو، سندھ، دکن اور دہلی۔ تو اس کا جواب ہے سندھ۔ اگلا سوال ہے، داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ ڈاکٹر سہیل بخاری، شوکت سبزواری، مسعود حسین خان، گرام بیلی۔ اس کا جواب ہے ڈاکٹر شوکت سبزواری۔ اگلا سوال ہے، اردو کھڑی بولی سے پیدا ہوئی ہے، کس محقق کا نظریہ ہے؟ آپشن ہے محمد حسین آزاد، محمود شیرانی، شوکت سبزواری، مسعود حسین خان۔ اس کا صحیح جواب ہے شوکت سبزواری۔ اگلا سوال ہے، اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی ہے، یہ نظریہ کس ماہر لسانیات کا ہے؟ محمد حسین آزاد، محمود شیرانی، شوکت سبزواری، سید سلیمان ندوی۔ اس کا صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے، پنجاب میں اردو کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ سید سلیمان ندوی، محمود شیرانی، نجیب اشرف ندوی، مسعود حسین خان۔ اس کا صحیح جواب ہے محمود شیرانی۔ اگلا سوال ہے، ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ محی الدین قادری زور، شوکت سبزواری، مسعود حسین خان، نصیر الدین ہاشمی۔ اس کا صحیح جواب ہے محی الدین قادری زور۔ اگلا سوال ہے، اس میں شوکت سبزواری کی تصنیف کون سی ہے؟ لسانی مطالعہ، اردو لسانیات، ہندوستانی لسانیات، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ اس کا صحیح جواب ہے اردو لسانیات۔ اگلا سوال ہے، دکن میں اردو کا مصنف کون ہے؟ نصیر الدین ہاشمی، محی الدین قادری زور، عبد القادر سروری، سر سید احمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے نصیر الدین ہاشمی۔ اس کا صحیح جواب ہے نصیر الدین ہاشمی۔ اگلا سوال ہے، محمود شیرانی کی تصنیف کا نام کیا ہے؟ اردو زبان کی تاریخ، اردو زبان کا خاکہ، تاریخ زبان اردو، پنجاب میں اردو۔ اس کا صحیح جواب ہے پنجاب میں اردو۔ اگلا سوال، یہ قول کس ماہر لسانیات کا ہے؟ اگر ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ آپشن ہے مسعود حسین خان، گیان چند جین، سینتی کمار چٹرجی، محمود شیرانی۔ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔